اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ احساس ندامت جو کسی گناہ کو کرنے کے بعد پیدا ہو اور اللہ کے سامنے جانے سے محسوس ہو، وہی دراصل ایمان ہے۔ میں نے گناہ کیا، اس جرم کا احساس ندامت محسوس ہونا، دراصل ہمارا یہ احساس جرم ہی اللہ کو بتاتا ہے کہ اس کا بندہ اسے ناراض کر کے کتنا دکھی ہے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی دکھی دل کی توبہ کو رد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر اس نے یہ کلمات ادا کیے: اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب اس کو گناہ پر معاف بھی فرماتا ہے اور اس کو گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ پھر وہی شخص دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر یہی کلمات ادا کرتا ہے کہ میرے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ تیسری مرتبہ پھر اس شخص نے یہی گناہ کیا اور یہی الفاظ ادا کیے کہ اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے، اور اللہ رب العزت نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ پر معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ یعنی ہمیں اس حدیث سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو معاف فرما رہے ہیں، بار بار اس کو اس کے گناہ پر اس کی توبہ قبول فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں ان تمام اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیں یا اللہ کو ناراض کریں۔ عام زندگی میں بھی ہمیں جب ہم آپس کے معاملات ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کبھی کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کا دل دکھتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں بھی یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے کریٹر کا ہے، جو ہمارے خالق و مالک کا ہے، کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، جس کی تعلیمات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہیں۔ جن میں ہم اللہ کے گنہگار ہو رہے ہوں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم انکاری ہو رہے ہوں، تو ہمیں ان تمام اعمال سے تو بچنا چاہیے، اور اگر ہم کبھی غلطی سے کر بھی بیٹھیں تو ہمیں فوراً اپنے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، بلکہ دن میں ہمیں مستقل استغفار کا ورد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم دن بھر میں کتنے ایسے گناہ، کتنی ایسی باتیں، کتنی لوگوں کی دل آزاریاں کرتے چلے جاتے ہیں جن کا ہمیں ادراک تو دور احساس بھی نہیں ہوتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کے حقدار صرف وہ لوگ ہیں جو غلطی سے کوئی گناہ کر گزرتے ہیں اور جلد ہی اس کی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں پر اپنی نظر عنایت کی وجہ سے دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے رب کے احکامات کے خلاف ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، کسی کی دل آزاری، کسی کا دل دکھانا، کسی کو اونچی آواز میں بات کرنا، اپنے آپ کو لوگوں سے بالا تر سمجھنا، یہ تمام وہ اعمال ہیں جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تمام ان روزمرہ کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی محبت یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔